نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سرکار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معجم کبیر کی روایت میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب وہ درود پڑھتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود بھیجا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کثرت درود پاک کو اپنا لیں۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس میں بھی ہمیں کثرت درود کو اپنانے کی ترغیب دلائی ہے۔ تو ذہن نصیب ہم کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترکیب بنا لیں۔ اللہ توفیق دے، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں، باتیں میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔ اس پروگرام کا عنوان ہی بڑا پیارا ہے۔ کبھی آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ چہرے اقدس پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی آپ کی پسینے مبارکہ کی خوشبو کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مطلب آقا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آقا کی شان بیان ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت بیان ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر آقا علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، بات تو یہ ہے کہ ان کا کنیکشن کہاں سے ہے، ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، ان کی محبت کیوں اپنا رہے ہیں، ان کی ڈسکشن کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی محبت ہے، ان کی چاہت ہے، ان کا تعلق ہے، ان کا قریبی تعلق ہے۔ تو ہمیں آقا سے محبت ہے تو آقا سے جو ہے وہ تعلق رکھنے والی تمام چیزوں سے بھی ہمیں محبت ہے، پیار ہے۔ تو ہم جب آقا کی باتیں کرتے ہیں تو جو آقا سے عقیدت رکھنے والے ہیں، جو آقا سے تعلق والے ہیں، جو آقا کے قریب ہیں، ان کی باتیں بھی ہم کرتے ہیں، اور ان کی باتیں عمومی طور پہ احادیث کریمہ کے ذریعے سے سرکار دو عالم علیہ السلام کے فرامین کے ذریعے سے کی جاتی ہیں۔ آئیے ہم ذکر خیر کرتے ہیں امام علی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جو مہکتے پھول ہیں، جنہیں راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جو جگر گوشہ مرتضیٰ ہیں، جو پیکر صبر و رضا ہیں، وہ کون ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی شان بیان کریں گے، ان کے متعلق کچھ سنیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی شان عظمتیں اور رفتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان کے جو ہے وہ فضائل بیان فرمائے ہیں، اور انہیں امام حسن اور امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار ارشاد فرمایا ہے۔ پھر ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، ان کی دشمنی کو، ان کی عداوت کو جو ہے وہ اپنی عداوت قرار دیا ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بڑی شان بیان فرمائی ہیں، بڑی محبت فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
جو ایک محبت فرمایا کرتے تھے، اس کا ایک انداز یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جب بوسہ لیتے تو بوسہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ مولا امام حسین کی سیرت، صورت، صفات، خصائل، عزم و ہمت، ظلم و جبر کے مقابلے میں استقامت، شجاعت و جوانمردی، باطل کے منہ زور طوفان کے سامنے حق کے واقعات کتب تاریخ سے لبریز ہیں۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنی جان کی بازی لگا دی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا عظیم رتبہ عطا فرمایا۔ اچھا، مختلف کتابوں کی اگر ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں یہ باتیں موجود ہیں کہ زندگی ہی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بشارت گویا کہ عطا فرما دی تھی، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام بتا دیں کہ ان کی شہادت کی خبر دے دیں، تو اب آقا علیہ السلام فرما دیں، شہادت کی خوشخبری بتا دیں۔ اچھا، آقا نے بتایا تو صحابہ کو بھی پتہ تھا، آقا نے بتایا تو اہل بیت اطہار کو بھی پتہ تھا، آقا علیہ السلام نے بتایا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو بھی اس کا علم تھا، آقا علیہ السلام نے بتایا تو بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادی کونین ہیں ان کو بھی پتہ ہے، سب کو گویا کہ پتہ ہے، اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی علم میں ہے۔ تو آپ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے کہ باپ کو پتہ ہے کہ بیٹے نے شہید ہونا ہے، ماں کو پتہ ہے کہ بیٹے نے شہید ہونا ہے، ایسے ہی اکابر صحابہ کرام کو پتہ ہے۔ تو اب ان میں سے کسی حضرات کی طرف سے تاریخ میں، احادیث کی کتب میں کوئی ایسا مضمون نہیں ملتا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ امام حسین شہید نہ کیے جائیں، اور نہ ان کی والدہ نے ریکویسٹ کی، نہ انہوں نے خود ریکویسٹ کی، نہ ان کی والدہ نے ریکویسٹ کی، نہ ان کے والد نے ریکویسٹ کی، نہ ہی امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں نہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کو اتنی محبت ہے، بوسہ بھی لیتے ہیں، فضائل اور مناقب بھی بیان فرماتے ہیں، کندھے پہ سوار بھی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے بذات خود بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی کہ جو ہے مظلومیت کے ساتھ انہیں شہید نہ کیا جائے، بلکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پورا ان کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کو مقابلے کے لیے، شہادت کے عظیم منصب کو پانے کے لیے ان کی جو ہے وہ ان کی تیاری ہو رہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسپیشل پرسن اسلامی بھائیوں اور دیگر عمومی اسلامی بھائیوں، پروگرام دیکھ رہے ہیں باتیں ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ، میرے سرکار کی باتیں سنیں، آپ دیکھیں، آپ آقا علیہ السلام نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی، بلکہ اگر دیکھیں تو گویا کہ ہر طرف سے یہی دعا ہے، اور یہی جو ہے وہ صدا ہے، اور یہی عمل کے ذریعے سے بھی یہی سکھایا جا رہا ہے، کیا کہ اللہ، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے، ان کی تیاری کروائی جا رہی ہے کہ اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمانا، اور یہ جو امتحان ان کے اوپر آنے والا ہے اس میں ان کو صبر کرنے کی اور حوصلے کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، جوانمردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استقامت کی دعا دی ہے، صبر و تحمل کی گویا کہ دعا دی ہے، اور اس امتحان میں یہ کامیاب ہو جائیں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں۔ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جناب یہ امتحان ان کے اوپر آئے ہی نہ۔ آپ دیکھیں جو امتحان ہوا نا، اتنا بڑا امتحان ہوا، دیکھیں ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی میٹرک کرتا ہے یا ایف اے بی اے کرتا ہے، سارا سال پڑھتا ہے بچہ، اور سال میں ایک مرتبہ اس کا امتحان ہونا ہوتا ہے، تو سارا سال اس کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ
اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ امتحان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی سارا سال امتحان کی تیاری کروائی ہے تو امتحان بھی تو ہوگا نا. امتحان ہوگا, اس میں پاس ہوں گے تو سند ملے گی. ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام روٹین کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے نا, بھی امتحان ہوتا ہے, اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سند دی جاتی ہے. گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہونا تھا, ان کی تیاری کروائی جا رہی تھی, اور جب آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منصب شہادت یعنی سند شہادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین طف میں قتل کیا جائے گا, اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے. انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوابگاہ یعنی مقتل کی خاک ہے. طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں. تو کربلا کی جو مٹی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو دی, اور ساتھ میں کیا یہ بتایا کہ آپ کے فرزند سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمین پر جو ہے وہ شہید کیا جائے گا, ان کی جان لی جائے گی. امام احمد نے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری دولت سرائے اقدس میں وہ فرشتہ آیا جو اس سے قبل کبھی حاضر نہ ہوا تھا. اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جائیں گے, اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کرواؤں جہاں وہ شہید ہوں گے. پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی پیش کی. تو ان روایات سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پہلے سے معلوم تھا, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی معلوم تھا, امہات المومنین کو بھی پتہ تھا, آپ کی شہزادی کونین بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اس کا علم تھا, اور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو بھی اس بات کا علم تھا. لیکن کیا ہے, سب نے ان کے لیے استقامت کی دعا فرمائی, صبر کی جو ہے وہ دعا فرمائی, اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دکھایا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منصب شہادت عطا فرمایا. دیکھیے امام حسین کا جو کربلا کا جو معاملہ ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں, غور و خوض کریں اس کے اوپر, تو بیسیکلی دیکھیں کہ یزید پلید بے عمل تھا. بہت سارے شریعت کے قوانین کو اس نے مطلب جو ہے نا وہ غلط اس کو جو ہے نا وہ چلا رکھا تھا, اپنے انداز میں اس نے قوانین بنا رکھے تھے. تو جب امام علی مقام امام عرش مقام سید الشہداء امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے دیکھا کہ یزید پلید تو نبی پاک علیہ السلام جو میرے نانا جان ہیں, رحمت عالمیان ہیں, جو ان علیہ السلام کو جو دین متین ہے, دین اسلام کا, یہ تو نقشہ ہی بگاڑنے کے لیے چل گیا ہے. اگر اس کو خلیفہ بنا دیا جائے, اس کے اگر ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لی جائے, اس کو اپنا جو ہے وہ رہنما مان لیا جائے, اپنا لیڈر مان لیا جائے, اپنا جو ہے وہ خلیفہ وقت مان لیا جائے, تو جو یہ کام کرے گا تو لوگ اس کو دین سمجھیں گے, تو یہ تو دین کا نقشہ ہی بگاڑ دے گا. جب آپ نے یہ دیکھا نا, آپ نے فرمایا کہ نہیں, میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا نقشہ تو میں نہیں بگاڑنے دوں گا. اور آپ نے کیا کیا, اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی, لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کیا. آپ خود شہید, دیکھیں نا, ننھے منا علی اصغر کو شہید کر دیا, جوان علی اکبر کو شہید آپ ہوئے, راہ خدا میں قربان ہو گئے ہیں, بلکہ اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کرنا قبول کر لیا, لیکن دین متین کا نقشہ بگاڑنے سے یزید پلید کو روک دیا. وہی ہے نا کہ کربلا کے بعد پھر اسلام کیسا زندہ ہوا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے معلومات کی, تھوڑا تصور کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین, میرے
اسپیشل پرسن عاشقان رسول، تھوڑا تصور کریں اس چیز کو کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، اللہ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، شدت کی گرمی ہے، اس عالم کے اندر صبح سے سلسلہ چل رہا ہے، رفقا کی شہادتیں ہیں، علی اکبر کی لاش بھی اٹھا کر لائے ہیں، ننھی علی اصغر کی لاش بھی اٹھا کر لائے ہیں، مطلب وہ غم کی کیفیت، وہ پریشانی کی کیفیت، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے۔ تو ساری زندگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازوں کی پاسداری کی، ساری زندگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرائض پر عمل کیا، واجبات پر عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا ہے، اور اسی کی خاطر دین کے نقشے کو بگاڑا نہ جا سکے، شریعت کی روح کو باقی رکھا جا سکے، قرآن اور احادیث کے احکامات کو باقی رکھا جا سکے، اسی کی تعلیمات کو تو آپ نے جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کی ہے۔ اب الحمدللہ ہم حسینی ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، تو تھوڑا سا غور کر لیں۔ دیکھیں، نماز پڑھنا حسینیت ہے، رمضان کے روزے رکھنا حسینیت ہے، حسن اخلاق کا پیکر ہونا حسینیت ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق کر لینا، یہ حسینیت ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ بھی حسینیت ہے۔ ظلم و بربریت کا بازار گرم کر لینا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی گویا کہ بغاوت کر دینا، یہ یزیدیت ہے۔ ہمیں کوئی دیکھے نا، سر پر امامے کا تاج ہے، چہرے پہ داڑھی شریف کا نور ہے، تو زلفیں بھی سجائی ہوئی ہیں، تو نمازوں کی روٹین ہے، اور جناب جہاں جا رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یعنی یہ ہماری گفتگو، ہمارا یہ انداز، ہمارا یہ اسٹائل، ہمارا یہ لباس، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاشرے کے اندر رہنا، ہمارا کردار سے پتہ چلے کہ ایک حسین کا دیوانہ آ رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے، حسین کے بارے میں سنا ہے، آپ نے اپنی زندگی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاری، ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائیں، حسینیت کو اپنے اندر زندہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ کر مجھ کو پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سر